جی السلام علیکم۔ آپ نے جو تیسرا سوال پوچھا ہے کہ ایک عورت ہے حالت بیماری میں، حائضہ عورت ہے جس کو سحری کے وقت حالت حیض سے پاک ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ آیا وہ روزہ رکھے گی یا نہیں؟ تو اس میں دو باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ عورت سحری کے وقت پاک ہوئی تو اب روزہ رکھنا فرض ہے، چاہے وہ غسل سحری سے پہلے کرے یا سحری کے بعد روزے کی حالت میں کرے۔ اب اگر وقت کی قلت ہے تو پہلے یہ سیر ہو کر کھانا کھائے، اور اس کے بعد روزے کی حالت میں جب وقت داخل ہو جائے، اذانیں ہو جائے، تو اس کے بعد یہ غسل کر لے اور پھر صبح کی نماز ادا کر لے۔ لیکن اگر وقت کی کمی ہے یا وقت کی قلت نہیں ہے، وقت بھی وافر مقدار میں ہے، تو پھر اس صورت میں سحری سے پہلے غسل کرے، پھر اس کے بعد سحری کرے، پھر نماز پڑھ لے۔ دوسری صورت کہ ایک عورت دن کے وقت پاک ہوئی، 10 بجے 11 بجے پاک ہوئی بیماری سے، تو اس صورت میں اس عورت کو باقی روزہ داروں کی طرح، جیسے لوگ روزے رکھتے ہیں اسی روزہ داروں کی طرح بھوکھی رہے، اور باقی جو دن کا وقت ہے اس کو چاہیے کہ یہ بھوک سے رہے، یعنی روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرے، لیکن اس روزے کی قضا ضروری ہے، یعنی جو روزہ یہ آدھے دن میں جا کر پاک ہوئی ہے، اس روزے کی قضا یہ لازمی طور پر کرے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا ہے کہ کسی آدمی کو سحری کے وقت احتلام ہو جائے تو اب روزے کا سحری کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر رات کو احتلام ہو جائے یا عین سحری کے وقت احتلام ہو جائے اور اس کی آنکھ کھلے تو آگے سحری کا وقت ہے، تو اب کیا کریں؟ تو اب دو صورتیں ہیں۔ ایک تو اگر وقت ہے تو فوراً نہائے اور پھر سحری کرے، پھر نماز کی تیاری کرے۔ لیکن اگر وقت بالکل سحری کا ہے، 10 منٹ ہے، 5 منٹ رہتے ہیں، تو پھر پہلے سحری کر لے، ہاتھ دھو کر کھانا کھائے سحر ہو کر، اور اس کے بعد نماز سے پہلے غسل کر لے۔ غسل کی ترتیب یہ ہوگی کہ وہ غرارہ اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی نہیں پہنچائے گا، بلکہ اس طرح ہم وضو کرتے ہیں احتیاط سے، ایسے ہی منہ میں پانی ڈالے گا اور ناک میں بھی پانی ڈالے گا، اور پورے جسم کے اوپر پانی بہائے گا کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی روزے کی حالت میں اب چونکہ سحری کی اور وقت داخل ہو چکا ہے، تو اب روزے کی حالت میں وہ اس طرح غسل کرے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں اسی کے ساتھ کہ اگر کسی آدمی کو دن دہاڑے یعنی دن کے وقت روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس صورت میں بھی اسی طرح ہی ایسا ہی حکم ہے کہ یہ آدمی غسل کرے گا، لیکن کلی غرارہ اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی نہیں پہنچائے گا، بلکہ وضو کی طرح ناک اور منہ میں پانی ڈالے گا اور پورے جسم کے اوپر پانی بہائے گا کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔